ذرا سنیے گا۔ ان دنوں بھارت اپنی معاشی پالیسیز کی وجہ سے داد کا مستحق ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں بھارت کے فارن ریزرو $600 ارب تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ ہم ابھی تک $10 ارب کا ہنسا بھی کراس نہیں کر سکے، جس کا کثیر حصہ دوسرے ممالک سے قرضے یا امداد کی صورت میں حاصل کیا گیا ہے۔ بھارت کے آگے نکلنے کی بڑی وجہ ان کے فائنینشل سسٹم میں کی جانے والی تبدیلیاں اور سیاسی استحکام بھی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پاکستان میں آخر کیوں نہیں اپنائی جا سکیں؟ ذرا سنیے گا۔ Tesla to discuss factory plan for new $24,000 car. کیا جادو کی چھڑی ہے انڈیا کے پاس؟ کچھ پالیسیز ہم کاپی ہی کر لیں۔ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو $100 سے زیادہ نقصان ہو گیا، اور اب ختم ہو گئی تو اب $200 کا نقصان ہو گیا۔ ابے یار چلو تم لوگ یار، ایک تو تمہاری یہ فرائیڈی حرکتوں کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے ملک کا۔ آج تو میں نے دوائی کھائی ہوئی ہے پھر بھی میرا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے۔ کیسے یار آپ لوگ فضول باتیں کرتے ہو؟ آپ لوگ پاگل ہو کیا؟ مینٹل ہو کیا؟ اسی لیے تو قرضہ نہیں دیا انہوں نے آپ کو اتنا عرصہ، خوب خوار کرایا آپ کو، رگڑا دیا انہوں نے، کیونکہ یار ایسے بچوں والی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے انڈیا کی سٹوری کا حوالہ اس لیے دیا کہ پچھلے ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں میں غالباً انہوں نے $600 ارب کو کراس کر دیا، اور اس میں سے $12 ارب کا آئی تھنک جو فگر ہے وہ صرف ہفتے 1.5 ہفتے میں ہوا ہے۔ سر کیا جادو کی چھڑی ہے انڈیا کے پاس؟ کچھ پالیسیز ہم کاپی ہی کر لیں، مطلب ہم سمجھ ہی لیں کہ ہمارا پڑوسی ملک اگر یہ کرا ہے تو اس میں سے اگر 10-20% ہم بھی کر لیں۔ کیا ہے سر انہوں نے؟ اچھا سنا دیکھیے، یہ اکنامکس کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے بڑی مشکل سائنس ہے، آپ کے سوال کا جواب جیسے کوئی راکٹ سائنٹسٹ چاہیے جواب بڑا آسان۔ ان کے پاس ڈالر کے ذخائر کیوں ہیں اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے ڈالر کے ذخائر کے صرف 3 سورسز ہیں، یا تو آپ ایکسپورٹ کریں پھر آپ کو ڈالرز ملتے ہیں، یا پھر ہمارے جو ورکرز باہر کام کر رہے ہیں پاکستان کے ہوں انڈیا کے ہوں وہ پیسے واپس بھیجتے ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرضے اٹھا لیں، اور کوئی چوتھا طریقہ تو نہیں ہے سر، لیکن قرضے ادا بھی تو کرنے پڑتے ہیں، ادا بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں آپ کے ڈالرز کے ذخائر بڑھانے کے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آج سے 10 سال پہلے، 2023 کا سال ہے، 2013 میں چلے جائیں، 2014 میں چلے جائیں، بھارت کی ایکسپورٹ جو تھیں وہ 450-460 ارب ہوا کرتی تھیں، آج وہ 750 ارب پہ پہنچ گئی۔ ڈالرز کی بات کر رہا ہوں، ڈبل آلموسٹ ڈبل ہو رہی ہیں۔ اور آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے ہم 30-31 پہ پھنسے ہوئے تھے، اور آج بھی وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ سر ہم نیچے چلے گئے ہیں، الٹا تھوڑا سا نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی جادو کی چھڑی کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن معذرت سر دیکھیں، پچھلے 4 سالوں میں کوئی 3 سے 4 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں، اور وہ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہم سقراط سے کم نہیں ہیں۔ لیکن پالیسیز کی جب بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود پلان نہیں کرتی ہیں کہ ہم نے معیشت کے اوپر کیا کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسد عمر صاحب کے بارے میں کہتے تھے اکانومی کو بالکل ریویمپ کر دیں گے، شوکت ترین صاحب کے بارے میں بھی یہ کہتے رہے، پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب بیچ میں آئے، پھر ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھا، مطلب کتنے لوگوں کے نام گلوا دو، صحیح پروگرام کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے ہیں اکانومی کے؟ سنہ 6 وزرائے خزانہ 5 سالوں میں، بالکل 6 وزرائے خزانہ آئے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ 5 سالوں میں اگر 6 ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کا پیریڈ بھی ایک وزیر خزانہ کو نہیں مل رہا، تو وہ کیا پالیسی بنائے گا، اور پالیسی کے اوپر عمل درآمد تو پھر بہت دور کی بات ہو گئی۔ 1 سال از ناٹ انف۔ تو اگین دیر از نو راکٹ سائنس۔ اس میں بھی 2 جو ایلیمنٹس جو رول پلے کرتے ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ سیاسی استحکام ہو ملک کے اندر، جو انڈیا میں آپ کو نظر آتا ہے، اور پالیسی کنٹینیوٹی، یعنی کہ پالیسی کا تسلسل، بالکل، اور کوئی تیسری چیز نہیں چاہیے۔ یہ پچھلے 70-80 سال کی جو معاشی تاریخ ہے، اب جتنے ممالک نے ترقی کی ہے، جو ترقی پذیر ممالک نے جو ترقی کی ہے، تائیوان دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ایون بنگلہ دیش اب وہاں پہ پہنچ رہا ہے، ان کے پاس کیا تھا؟ سیاسی استحکام اور پالیسی کا تسلسل، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، آپ نے خود بتایا 6 وزرائے خزانہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ بیانیہ درست ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر اکنامک ریفارمز نہیں کامیاب ہو سکتے، یہ سمجھا جائے اس کا مطلب ہے؟ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بالکل، اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا، اس کو آئی ایم ایف کی سنہ ایک سٹڈی ہے، اس نے کوئی 160 ممالک کو پچھلے 40 سال میں سٹڈی کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن ممالک میں آپ نے سیاسی عدم استحکام دیکھا ہے، ان کی جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوتی، ان کی معیشت نہیں آگے بڑھتی۔ تو یہ تو پروو ہو چکا ہوا ہے، کوانٹیٹیولی پروو کر دیا گیا۔ اب ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کہ 5 سالوں میں جو 6 وزرائے خزانہ آ گئے ہیں، پالیسی ہمارے پاس بنتی نہیں۔ دیکھیے دنیا بھر میں جو ممالک چلتے ہیں وہ سیکیورٹی پالیسی بناتے ہیں، وہ آپ کی اکنامک پالیسی بناتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سیاست چلتی ہے۔ بالکل، ہمارے ملک میں سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان میں پنجابی میں، کہ چند چاڑتا جائے، کوئی نیا بڑا کام ہو تو کہتے ہیں کہ چند چڑھ گیا جائے۔ تو اس وقت جس
ब्रेकिंग न्यूज को मैं आपके सामने लेकर आई हूं वो इंडिया के लिए किसी ईद के चांद से कम खबर नहीं है। वैसे तो खैर उनके लिए तो ईद का चांद मुस्तकिल ही निकला हुआ है, यानी ये कि एक के बाद एक खबर और कुछ खबरें आ रही हैं। एक इस वक्त अमेरिकन मीडिया पर खबर वायरल हो रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी खबर चल रही है। और खबर ये है, आप तक पहुंचा रहे हैं कि टेस्ला टू डिस्कस फैक्ट्री प्लान फॉर न्यू $24,000 कार विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए, और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए। ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल डिस्कशंस होंगी, और इन डिस्कशंस प्लांट के हवाले से इस फैक्ट्री के लिए जो भी डिटेल्स हैं उनको एक टाइम फ्रेम सामने आएगा, बताया जाएगा। उसके बाद जो भी खबर आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन हाई लेवल डिस्कशंस में एक बड़ी बात जो डिस्कस की जाएगी वो ये होगी कि ये फैक्ट्री कहां पर लगाई जाए, लैंड कितने एकर्स का हो, और ये लैंड किस जगह पर हो। अभी आपको याद होगा, याद कि अभी 2 दिन पहले हमने बात की, आप तक खबर पहुंचाई कि दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बन चुकी है सूरत में, और उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें कुछ जो इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो ये थे कि क्योंकि वहां पर डायमंड ट्रेड का एक हब बन गया है, तो पूरी दुनिया से जो कंपनीज वहां पर कोई 4,500-5 हजार ऑफिसेज की वहां पर जो है कैपेसिटी है वो आकर बनाएंगे, तो एक तरीके से दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड होगा। क्योंकि वैसे तो सूरत के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कट भी होता है, रफ या उसको पॉलिश जो भी कहें, तो वो खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा बेशुमार खबरें डेली बेसिस पे इस तरह आती रहती हैं। तो ये खबर एक बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज इसलिए है कि इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है, तो आपके लिए जगह ही जगह यहां पर है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा।